کلپ نمبر 258۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفایاب کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں یہ اللہ عز و جل کے اذن یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے کتاب والوں، اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے کتاب والو۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے ہیں۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بد دین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ لعن الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ عیلا کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی۔ چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے، اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہودی اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا اور آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کی سرکشی سے غم زدہ نہ ہوں. یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکشی کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں. اس وقت ان کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا.